صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 27 سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے خود۔ رب کائنات فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو قرآن پاک سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور انسانیت کی جان، سارے انسانوں کی جان، انسانیت کی جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اگلے پچھلے سارا علم انہیں عطا فرما دیا۔ ما کانا وما یکون کا علم ان کو عطا فرما دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے سکھایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورے قرآن ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ آج کیونکہ دوشنبہ ہے، اور دوشنبہ کے دن ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص طریقے سے ذکر کرتے ہیں، وہ آج بھی ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آج پھر ہم آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ہے کائنات۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں۔ شروع کا دور ہے، ابھی صرف 39 مسلمان ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 39۔ باقی ساری دنیا کفر کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھل کر اسلام کی بات کروں۔ حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر صدیق، ابھی رکو، ابھی ہمیں حکم بھی نہیں ہوا ہے، اس طرح کا کوئی اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں آیا ہے، ابھی خاموشی سے چلو۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک مرتبہ تو اجازت دے دو۔ ایک بار جب زیادہ اصرار کیا تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کعبہ شریف میں آئے اور اسلام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا، اللہ کا ذکر شروع کیا، تو پبلک ان پر ڈٹ گئی۔ وہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق پورے مکہ میں ایک سردار مانے جاتے تھے، بڑے معزز تھے، بڑے بزرگوں میں آتے تھے۔ جیسے آج کل سرپنچ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں خاندان میں، قبیلے میں بڑی عزت ہوتی تھی، مگر جب اسلام کی بات کی، یہ خدا کی بات کی، تو پبلک ان پر ڈٹ گئی۔ اتنا مارا کہ منہ پہ اتنے جوتے مارے تھے کہ منہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، لاتوں سے، گھونسوں سے، جیسے جس کو ہو پڑا ویسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و زیادتی کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اتنے زیادہ بے ہوش ہوئے کہ آپ کا قبیلہ آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بچنے کی امید بھی نہیں تھی۔ لوگ چیخ رہے ہیں، پانی منہ پہ ڈال رہے ہیں، دانتی مس گئی، مگر آواز نہیں آ رہی۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کا جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، اس نے آ کر کعبے میں آ کے اعلان کیا کہ اگر ابو بکر صدیق بچے نہیں تو ہمارا پورا خاندان، پورا قبیلہ بدلہ لے گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کیونکہ بچنے کی امید ہی نہیں تھی۔ آخرکار پورا خاندان بیٹھا ہے اور سب لوگ افسوس میں ہیں، کوئی آواز دے رہا ہے، اٹھانے کی ترکیب ہو رہی ہیں، مگر ابو بکر صدیق کو ہوش نہیں آتا۔ شام کے وقت ہوش آیا، پورا دن بے ہوشی میں، خون بہتے ہوئے نکل گیا۔ اب جب ہوش آیا تو پہلا لفظ جو نکلا تو کیا؟ یا رسول اللہ، ہمارے پیارے آقا کیسے ہیں؟ لوگ جو خاندان کے تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ خاندانی حساب سے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عجیب آدمی ہے یار، اس کے لیے جس کی وجہ سے یہ پٹا، یہ حالت ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گیا، پھر بھی انہی کا نام لے رہا ہے، تو یہ سارے خاندان والے اٹھ کر چلے گئے اور کہے گئے کہ ان کو کھانا وانا کھلاؤ، نہ مر جائیں گے، تھوڑی بہت دیر کے میرے مہمان آئی ہے، تھوڑی بہت جان بچی ہے، یہ بھی نکل جائے گی، پورا دن ہو گیا ان کو خون بہتے ہوئے بے ہوشی میں، کھانا وانا کھلاؤ۔ تو ماں ہوتی، ماں تھوڑی جائے گی۔ کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ کہا اماں کھانا نہیں کھائیں گے۔ کہا پہلے ہمیں ہمارے حضور کی خبر بتاؤ، کھانا پانی تبھی ہوگا۔ تو ماں بھی ابھی آپ کا جو ماں ہے آپ کی ایمان نہیں لائی، ام الخیر، تو کہتے ہیں بیٹا میں تیرے رسول کی خبر کہاں سے لاؤں؟ تو کہا تم وہاں جاؤ ام جمیل کے یہاں پر۔ ام جمیل یہ حضرت عمر کی بہن ہے،
حضرت عمر بھی ایمان نہیں لائے. حضرت عمر اس واقعہ سے 3 دن بعد ایمان لائے. تو ان کی بہن ام جمیل ابھی اسلام لا چکی ہیں، مگر سب چھپا چھپا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، چپکے سے ایمان لے آئے اور ایسے ہی چلا. تو یہ ماں گئیں ام جمیل کے پاس کہ ام جمیل تجھے کچھ پتہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کی خبر تو پورے مکے میں ہو گئی تھی کہ بہت زیادہ پٹائی لگی، بہت ظلم و زیادتی ہو گئی. تو انہوں نے کہا اے ام الخیر تیرے بیٹے کو بہت مارا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. کہا تکلیف ہوئی ہے، یہ بتا دے کہ جن کی وجہ سے وہ پٹے ہیں وہ کہاں ہیں، ان کا کیا حال ہے. تو کیونکہ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ہے، یہ بھی اسلام چھپائے ہوئے ہیں، تو یہ کہتی ہمیں کیا پتا، اور کسی پوچھو جا کے ہمیں کیا پتا، کیونکہ یہ خطرے میں تھی میرا پتہ چلے گا تو میرے گھر پہ بھی لوگ ڈھا دیں گے. تو ام جمیل کہتی ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، اور کسی پوچھو ہمارے پاس کیوں آئی ہو، ہمیں کیا پتا. تو یہ بولی اچھا اگر تو اجازت دے تو میں تیرے بیٹے کو دیکھ لوں. سب دیکھنے چلے، میں بھی دیکھوں گا، چل. یہ گئی ام جمیل، تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو یہ دیکھ کر رونے لگی. کب ہو کتنا ظلم ہوا ہے آپ پر، کتنی زیادتی ہوئی ہے، کتنا آپ کو ستایا ہے، اللہ ان سے بدلہ لے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. تو کیونکہ یہ اسلام چھپائے ہوئے تھی تو ام جمیل ان کی ماں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہ دیکھ لے گی تو کہہ دے گی، یہ پتہ چل جائے گا. ابوبکر صدیق ہٹ الگ، یہ میری ماں ہے، تو کیوں گھبرا رہی ہے، تو بتا، یہ تو اماں ہے، یہ کہیں کسی سے نہیں کہی. تو کہتی ہاں اب کوئی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. تو کہا ہے کہاں؟ کہا ارقم کے گھر پر ہیں. کہاں پر ہیں؟ ارقم کے گھر ہیں. تو اب ماں کہتی بیٹا اب تو پتہ چل گئی، اب تو کھانا کھا لے. کہے ماں نہیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوگی اس وقت تک ابو بکر نہ کھائے گا نہ پیے گا، چاہے دم ہی کو نہ نکل جائے. تو کہا پھر کہا مجھے پہنچاؤ. تو ام جمیل کہتی ہیں ابو بکر ہوش کرو، ابھی رات زیادہ نہیں گزری ہے، لوگوں کی چہل پہل ہے گلیوں میں، رات گزر جائے گی تب چلیں گے چپے سے. تو کہا ٹھیک ہے. آدھی رات گزر گئی، جب لوگ سو گئے، ابو بکر صدیق کی حالت یہ تھی کہ خود چل نہیں پا رہے تھے. ایک طرف سے ماں نے پکڑا، ایک طرف سے ام جمیل نے پکڑا اور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سلامت تو رونے لگے، اور حضور بھی روئے اور آپس میں چمٹ کے رونے لگے. اتنا روئے کہ جتنے 39 لوگ تھے ایمان والے سبھی رونے لگے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، اس کے لیے دعا کریں یہ بھی مسلمان ہو جائے. حضور نے دعا فرمائی تو ان کی والدہ بھی مسلمان ہو. ایسا میلاد پڑھتے تھے صحابہ اکرام. پوری دنیا کافر ہے، ماتر 39 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ تھا. یہ تھے مسلمان اور یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، جن کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. روز فزوں کا مطلب دن دونی رات چوگنی محبت ہوتی رہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اور بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا کیا پوچھیے. بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر. بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا کیا پوچھئے، لطف آیا ڈوبنے میں جتنی گہرائی ملی. لطف آیا ڈوبنے میں جتنی گہرائی ملی. یہ عشق مصطفیٰ وہ دوستو بوٹی ہے، وہ جلوہ ہے جس کے اندر یہ آتا ہے تو اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیتا ہے. سمجھے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشہ دامان اوست. جس کو عشق مصطفیٰ مل گیا تو ساری کائنات اس کے دامن کے ایک کونے میں آ گئی. یہ کائنات کیا ہے جو عشق مصطفیٰ کا مزہ ہے صحابہ اکرام نے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاؤں. جنگ خندق ہے، یہ کب ہوئی؟ 5 ہجری میں ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے 5 سال ہو گئے، کافر پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں. آخرکار ایک ابو سفیان کافروں کی طرف سے یہ سپہ سالار تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. مدینے کو گھیر لیا مکے کے کافروں نے، اور بہت سارے. سورہ احزاب میں پورا اس کا ذکر ہے. سورہ جنگ احزاب بھی اس کو کہتے ہیں، جنگ خندق بھی اس کو کہتے ہیں. تو گھیر لیا.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ پورے مدینے کے ارد گرد خندق کھودی جائے، بڑی سی کھائی کھودی جائے، تو وہ کھودی گئی کافی دنوں میں، تو اس میں رب کائنات نے مدد فرمائی۔ حضرت حذیفہ ایک صحابی رسول ہے، کتنی غربت تھی مسلمانوں پر اس وقت، ان کے پاس کہتے ہیں ٹھنڈ یہ تھی، دسمبر جنوری کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، بے حساب ٹھنڈ تھی، صاحب ٹھنڈ پڑ رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں میرے پاس چادر تھی، اور چادر بھی صاحب کتنی بڑی، اتنی بڑی تھی کہ گھٹنے بھی نہیں چھپ رہے تھے، اور بالکل بس اتنا ہی کپڑا، کہتے ہیں وہ بھی میری نہیں تھی، میری بیوی کی تھی، کتنی غریبی تھی مسلمانوں پر، کہتے ہیں میں چپکا ہوا زمین سے بالکل لپٹا ہوا پڑا تھا ٹھنڈ سے بچنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت آندھی چلی، اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی، ایسی آندھی چلی کہ کافروں کے تمبو، ان کے خیمے اڑنے لگے، جانور اڑنے لگے، پتھروں کی بارش ہونے لگی، اور وہ ٹھنڈ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال معلوم کر رہے تھے، ایک ایک کا حال معلوم کر رہے تھے، خود جا جا کر حال معلوم کر رہے تھے۔ تو میرے دوستو پھر کیا ہوا، حضرت حذیفہ لیٹے ہوئے، کہتے ہیں شرم کے مارے میں اٹھ بھی نہیں پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ، کہتے ہیں میں اٹھا، حضور نے فرمایا جا کافروں کے خیمے دیکھا ادھر ہو کیا رہا ہے، تو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم احفظہ من یمینہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ، اے اللہ اس کی مدد فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ دعا دی تو پھر میری ٹھنڈ گرمی میں بدل گئی، میرے جسم میں چھرچری بھر گئی، اور کہا میں گیا، اور حضور نے چلتے چلتے فرمایا دیکھو کوئی حرکت مت کرنا، کہتے میں گیا تو کافروں میں دیکھا تو ادھر بھاگم بھاگ مچی تھی، بھاگو بھاگو، کچھ ایک جگہ لوگ آگ تاپ رہے تھے، اور ابو سفیان وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آئی کہ تیر نکالوں اور ابو سفیان کا کام تمام کر دوں، یہی ڈھیر کر دوں، موقع اچھا ہے۔ پھر کہتے ہیں مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آیا کچھ حرکت مت کرنا۔ ابو سفیان کو کچھ چل پڑی، وہ کہنے لگا اے اپنے خیمے میں کوئی جاسوس آ گیا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو۔ ابو حذیفہ نے یہ سنتے ہی ایک ہاتھ پکڑا، بھائی کون ہے تو؟ کہہ رہے ہمیں نہیں جانتے یار، ہم تو اس محلے میں رہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے ہاتھ پکڑے رہنا، اور انہوں نے بس یہ کہا، اور اس سے پہلے کہ ان کا کوئی ہاتھ پکڑتا انہوں نے فوراً دوسرے کا ہاتھ پکڑا کہ میری پول نہ کھل جائے، میری بات سامنے نہ آ جائے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ دیکھ کے میں چلا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چادر اوڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سخت معاملہ آتا تھا حضور نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ بات کو یاد رکھو، آج ہم نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے مدد طلب کرتے تھے، اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، کوئی بھی کتنا بھی بڑا پنگا ہو جائے، کتنی بھی حالت خراب ہو جائے، نماز پڑھنا شروع کرو۔ پھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اپنے قدموں میں مجھے لٹا لیا، سبحان اللہ، اپنے قدموں سے مجھے لگایا اور چپکا لیا اور وہیں پر لٹا لیا۔ یہ ہوتا تھا عشق مصطفیٰ، اور اس طرح سے صحابہ اکرام میلاد شریف پڑھا کرتے تھے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحابیوں جیسا عشق رسول عطا فرمائے۔ یہ عشق رسول اپنے بچوں میں منتقل کرو، اور حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کو 3 محبتیں سکھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میری محبت سکھا دو، میرے گھر والوں کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن شریف کی محبت سکھاؤ۔ یہ حضور کا حکم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ اکرام کے واقعات اپنے اپنے حساب سے بیان کیا کریں، تاکہ اسلام کی نالج، اسلام کی جانکاری آگے تک بڑھتی رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، اپنا جنم دن منایا کرتے تھے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے میلاد کیوں پڑھتے ہو تو بس بتا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیر کو روزہ رکھ کے اپنا جنم دن منایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق